السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سابندہ رحمان۔ آج ہم جس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے، آج میں بات کرنے والی ہوں ٹوٹلی اپنی بہنوں سے، اپنی سہیلیوں سے، ان سے بات کرنے والی ہوں جو گھر بیٹھے پریشان ہو رہی ہیں، بچے بھی سنبھال رہی ہیں، بہت اچھی طریقے سے خیال رکھتی ہیں اپنے گھر والوں کا، اپنے شوہر کا، اپنے ساس سسر کا، یا جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے۔ بیسکلی آج میں جوائنٹ فیملی والی خواتین سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ گھر بیٹھے مہنگائی سے پریشان ہیں، سوچ رہی ہیں کہ کچھ کر لیں، کوئی کام کر لیں، گھر میں ہاتھ بٹا دیں اور کچھ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں کمانے کے حوالے سے۔ تو ان سے میں بات کرنے والی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پرٹیکولرلی میں ان کی بات کر رہی ہوں، جو سیپریٹ رہتے ہیں ان کی الگ سے بات کروں گی کسی دن۔ آج میں پرٹیکولرلی جوائنٹ فیملی والی خواتین سے بات کر رہی ہوں جو کہ یا تو ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ ویمن ہیں یا اس اسٹیج آف لائف پر ہیں جو کہ بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن سوچ رہی ہیں کہ مجھے نکل کے کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں آج دونوں طرح کی خواتین سے بات کر رہی ہوں۔ ٹائٹل سے آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، ہاؤس وائف ورسز ورکنگ ویمن ان جوائنٹ فیملی، پرٹیکولرلی ان جوائنٹ فیملی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بات آج ہم کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہہ دوں، ہو سکتا ہے میری بات سے کافی لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن جو ایک ریالٹی ہے وہ یہی ہے۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ایک عورت کی، تو اس کے حساب سے سب سے پہلی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کا خیال رکھیں، ان کو کوالٹی ٹائم دیں، ان کو ٹائم دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس عمر کے بچے ماں سے زیادہ اور کسی سے نہیں ہینڈل ہو سکتے زیادہ بہتر طریقے سے، اور ماں جتنا بہتر اپنے بچوں کو سمجھتی ہے کوئی اور دوسرا نہیں سمجھتا ہے۔ تو کم از کم کوشش کیجیے، اگر تو آپ کے حالات اس طرح کی اجازت دے رہے ہیں تو آپ بچے کی 3 سال کی عمر تک کے 3 سے 5 سال بھی اگر آپ کر دیں، شروع کے 5 سال اگر آپ بچے کو اپنا کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں، مینیجیبل ہے آپ کے لیے وداؤٹ ورکنگ، تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنا ویلیویبل ٹائم ادھر دیں۔ اگر تو آپ آلریڈی کریئر اورینٹڈ ہیں تو آپ اگر بریک لے سکتی ہیں تو بھلے سے آپ بریک لے لیں، لیکن سب سے پہلی شرط یہی ہے اس کے لیے آئیڈیل کہ آپ کا فائنینس آپ کو اجازت دے رہا ہے جاب چھوڑنے کی۔ ٹھیک ہے، اب کنڈیشن یہ آتی ہے، اب جو ہم ڈفرینشیٹ کرنے والے ہیں وہ وہاں کرنے والے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو گھر کے حالات اجازت نہیں دے رہے کہ آپ بریک دیں، چاہے وہ فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے یا آپ خود اپنے کیریئر کو بریک نہیں لگانا چاہ رہی ہیں کسی بھی وجہ سے۔ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ ان کو اپنی ریزنز کے حساب سے سوچ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، کسی کو آف نہیں مل رہا، کسی کو جاب اچھی ملی ہوئی ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، پھر یہ اپارچونیٹی کو مس نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ خواتین گھر بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتی ہیں، کچھ کے حالات اتنے فیوریبل ہیں کہ وہ آرام سے باہر نکل کے جاب کر سکتی ہیں۔ تو یہ ساری وہ کنڈیشن ہیں کہ جن میں کہ آپ چھوٹے بھی بچے ہوں تو ایک میٹرنٹی لیو کے بعد اسٹارٹ کر دیتی ہیں یوزلی لیڈیز جاب کرنا۔ تو ایسے کیسز میں میں آپ کو دونوں کا ڈفرینس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤس وائف اور ورکنگ ویمن میں کیا چیزیں جو ہے ایک ہاؤس وائف لیک کر رہی ہوتی ہے، ورکنگ ویمن ہے وہ اپنی جاب پہ رہتے ہوئے وہ کیا کیا لیک کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر تو آپ بیچ کے اسٹیج میں ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا چاہیے، تو آپ کے لیے ویڈیو بالکل جانے والی ہے، آپ اس کو فالو کر سکتی ہیں اور آپ کو زیادہ بہتر نتائج مل سکتے ہیں اور آپ ڈفرینشیٹ کر کے فیصلے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ہاؤس وائف کا سب سے پہلا جو کریکٹرسٹک ہے وہ تو اسٹریٹ اوے ان کے ایڈوانٹیجز میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے چلڈرن کے ساتھ ہر طریقے سے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، گھر میں ہر کام ان کا خود سے کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو اچھی طریقے سے جاننے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، اسپیشلی ان کی جو ابتدائی ایج ہے اس دوران میں۔ تو اس کا تو کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہے کہ اگر ایسی آئیڈیل سچویشن ہو جائے کہ ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، تو اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں یہی کہوں گی۔ لیکن یہاں پہ بات آتی ہے الگ الگ پریفرنسز کی کہ آپ کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے منی امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے اپنا ایج کا گزارنا امپورٹنٹ، آپ کے لیے گھر امپورٹنٹ ہے، یا کہ آپ کے لیے اپنا کریئر، اپنے گولز اچیو کرنا زیادہ امپورٹنٹ۔ آپ کوئی کوپریشن، آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں، پھر سے ذہن میں رکھیے گا کہ میں جوائنٹ فیملی کی ذمہ داریوں کی بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ بہت ساری ایسی بھی گھر میں موجود ہوتی ہیں، 1-2 بھابیاں جو کہ گھر میں رہتی ہیں، گھر میں نند موجود ہوتی ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، یا کہ ساس کو ضرورت ہوتی ہے کسی کو سنبھالنے کی، کسی کے دیکھنے کی، یا گھر ریکوائر کر رہا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی اس کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان حساب سے آپ اپنی پریفرنسز کو سامنے رکھ سکتی ہیں اور پھر آپ فیصلہ کیجیے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ پوری فیملی کے حساب سے سب کی رضامندی کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اپنے دل سے پوچھیے کہ کس چیز کے ساتھ زیادہ بہتر مینج کر سکتے ہیں۔ اب بات اگر ہم کریں گے ورکنگ لیڈیز کی، تو وہ کس طریقے سے اپنے گھر کو لے کر چل سکتی ہیں۔ دیکھیں، اگر تو آپ اس ٹائپ کی جاب کرتی ہیں کہ آپ آرام سے فائنینشلی اسٹیبل ہیں، اسٹیبلٹی آپ کی اچھی ہو گئی ہے، آپ کے جاب کرنے سے آپ دونوں کما رہے ہیں، دونوں پارٹنرز مل کے کماتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جو گھر میں ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں،
تو پھر تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ضرورت ہے آپ کے مزید کاموں کی، کسی زیادہ تر جو ہے فزیکل ورکس کی ضرورت ہوتی ہے، کچن وغیرہ سنبھالنے ہوتے ہیں، کوئی پیچھے آ جا رہا ہے تو ان کو ریسیو کرنا ہے، دیکھنا ہے کس کو کون کب لنچ لے جا رہا ہے، کون کب آ رہا ہے، کون کب چائے پی رہا ہے، کون کب کھا رہا ہے، تو ان چیزوں کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے جوائنٹ فیملی میں. تو اگر آپ اس ٹائپ کے سسٹم میں رہ رہی ہیں اور فائنینشلی اسٹیبل بھی زیادہ ہیں آپ، تو آپ بہت آسانی سے کوآپریٹ کر سکتی ہیں. اس کو پلیز انا کا مسئلہ نہیں بنائیے، بڑھ کے مدد کیجیے. آپ اپنی جگہ کوئی ہاؤس ہیلپ ہائر کر سکتی ہیں، کوئی میڈ رکھ لیجیے آپ، جو کہ آپ کی ایبسنس میں آپ کی جگہ کے کام کر سکیں، تاکہ دوسرے لوگ برڈنائز نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ بھائی وہ تو نکل کے چلی گئی، وہ تو چلی جاتی ہے، وہ تو پلٹ کے دیکھتی نہیں ہے، کرنا تو ہمیں پڑتا ہے، آ کے سب تیار ملتا ہے اس کو. یا تو اس طریقے سے کیجیے، یا اگر آپ کو نکلنا پڑ بھی گیا ہے کام کرنے کے لیے لیکن پھر بھی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم اپنی کنٹری میں دیکھ رہے ہیں، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ بہت آج کل انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس ہر دوسری فیملی فیس کر رہی ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، لوور کلاس کا تو بہت ہی برا حال ہے. تو زیادہ تر خواتین کو کام کرنے کے لیے نکلنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حالات اتنے زیادہ اسٹیبل نہیں ہیں. تو ایسی سچویشن میں اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کہ کسی اس قسم کی سچویشن میں عورت نکل کے جاب کر رہی ہے، تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ہیلپ کریں. اگر تو گھر میں کوئی بھابیاں ہیں، بھابیوں سے مراد دیورانی یا جٹھانی آپ کے گھر میں ہوتی ہیں جو کہ ایز اے ہاؤس وائف وہاں رہ رہی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا برڈن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ کی بھی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، اور سے شکوے شکایتیں نہ کریں ایسی خواتین سے. اگر گھر میں ساس وغیرہ ہیں، ساس سسر کو بھی اعتراض کم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت گھر سے کمانے کے لیے نکل رہی ہے تو آپ کے ہی بیٹے کو، آپ کے ہی بھائی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے نکل رہی ہے، گھر میں کم پینک کریٹ کرنے کی وجہ سے نکل رہی ہے. تو اس لیے بچوں کو سنبھالنے میں دیکھا جائے یا فزیکلی دیکھا جائے تو پلیز اگر آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کر دینا تو آپ لوگ کا احسان ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر ہی ملے گا کسی عورت کی اس طریقے سے ہیلپ کر کے. اور اگر تو آپ کے اور ہسبینڈ کے ٹائمنگز الگ الگ ہیں جاب کے، تو ہسبینڈس کو بھی چاہیے کہ فل کوآپریٹ کریں. جب ہسبینڈس وغیرہ ورکنگ پہ جاتے ہیں تو جس طریقے سے وائف پیچھے ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو دیکھنے کے لیے کہہ لیں یا ان کے جانے کی جو بھی پریپریشنز ہوتی ہیں اس میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، تو یہی سب کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی ایبسنس میں جو پیچھے کام ہو رہا ہے بھائی وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. جب کما دونوں سکتے ہیں تو گھر کی مینجمنٹ بھی دونوں پہ کرنا ضروری ہے. تو اگر نہیں بھی کرتے ہیں اس طرح ہسبینڈس، تو آپ ان کے کوآپریشن ان سے مانگیں، ان سے ڈیمانڈ کریں کہ یور کوآپریشن از ہائیلی ریکوائرڈ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فرق پڑے گا. اچھا، اکثر خواتین دیکھا جاتا ہے اسپیشلی ان جوائنٹ فیملی کہ اچھی بھلی ہاؤس وائف ہوتی ہیں، انہیں فائنینشیل کرائسس بھی اتنے فیس نہیں کرنے پڑے ہوتے ہیں، بچوں کا بھی زور ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گھر میں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن گھر میں کسی اور کو دیکھتے ہوئے، کسی اور کی کمپٹیشن کے چکر میں جوائننگس دیتی ہیں. تو دیکھیں جو اس طریقے سے کرتی ہیں نا، تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کیجیے، اپنی فیملی کی پریفرنسز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنی ویلیو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جوائنٹ فیملیز میں پہلے بھی اس میں ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ دیکھیے گا، سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گی. میں نے اس میں زیادہ تر بات یہی کی تھی کہ کوآپریشن جو ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز میں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ کا کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا ہے، آپ کو ویلیو کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کو اگر منہ پہ نہیں بولا جا رہا ہو، لیکن پیچھے آپ کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں ہی آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی ادائیگی نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے آپ کو برے لفظوں میں نہیں جانا جا رہا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تو پلیز اپنی طرف سے کوآپریشن کرنے کی کوشش کیجیے، موٹیویٹڈ رہیے. مشکل وقت آتا ہے، مینجمنٹس مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اتنی ہی ہم پر بوجھ ڈالتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے، اس کا شکر ادا کرتے رہیے، تو کام زیادہ آسان ہو جائے. مہنگائی بہت ہے، ہر عورت پریشان ہے آج کل، گھر میں رہنے والی بھی پریشان ہے، باہر نکلنے والی بھی پریشان ہے، ٹرانسپورٹ سے تنگ کیا ہوا ہے، ہر چیز ہی مہنگی ہے، کیا صرف ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پیرالل ایڈوانٹیج ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور ہے، اور آن لائن ہر چیز آ چکی ہے، اور ٹیکنالوجی دن بدن ترقی پہ ترقی کر رہی ہے. تو ہم اس کو کیوں نہیں اپنا رہے ہیں، ہم اس سائٹ پر کیوں نہیں جا رہے ہیں. بہت ساری ایسی ورکنگ ایسی ہیں جو کہ ہم گھر رہ کے بھی کر سکتے ہیں. ایون آفیسز وغیرہ بھی ہمارے آن لائن ورکنگس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس طریقے کے چانسز مل رہے ہیں، آپ آرام سے کر سکتے ہیں. بہت ساری ٹائپ کی جابس ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک ایسی ویڈیو بناؤں گی جس سے کہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ گھر بیٹھی جو خواتین ہیں، اپنے فائنینسز سے پریشان ہیں، کچھ فائنینس میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں، گھر میں اپنے فائنینسز کو خود سے کور کرنا چاہتی ہیں، تو کیا کیا مواقع ہیں جن کو نالج نہیں ہے اس بارے میں. ویسے تو آج کل کافی اویئرنیس آلریڈی ہے لوگوں کو کہ آن لائن کیا کیا ورکس ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں بہت جلد ایک ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی کہ آپ لوگ گھر بیٹھے کیا کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائپ کا کنٹریبیوشن جو ہے آپ گھر سے نکل کے ہی کریں، گھر میں رہتے ہوئے بھی آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اگر اس اسٹیج آف لائف پر ہیں یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ادر یو آر گوئنگ ٹو بی اے ہاؤس وائف اور ورکنگ ویمن, تو پلیز سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا. اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں, اپنے خاندان کی سلامتی کے بارے میں سب سے پہلے سوچیے گا. اور ہاں, شکر الحمدللہ جب ضرور کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اور اگر کسی اور کو ضرورت ہو, آپ کو لگے آپ کے سرکل میں کسی اور کو اس ٹاپک کو سننے کی ضرورت ہے, تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.